دیکھیں آج مسلمانوں کے جو بھی دنیا میں حالات ہیں، ہم میں سے ہر آدمی یہ کہتا ہے میں بے بس ہوں، میں بھی کہتا ہوں میں بے بس ہوں، آپ بھی کہتے ہیں میں بے بس ہوں۔ مثال کے طور پر غزہ کی صورتحال آپ دیکھ لیں، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں میں بے بس ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، وزیر بھی یہ کہہ رہا ہے، سینیٹر، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے میں بے بس ہوں۔ ٹھیک ہے ہم بے بس ہیں اس سینس میں کہ ہم وہاں جا کے جہاد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے ہم نے پیسے دے دیے، پیسے نہیں تھے پیسے نہیں دے سکے، لیکن کیا ہم اس سینس میں بھی بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم ایسی کوئی پلاننگ کریں کہ کم از کم آئندہ 100 سالوں کے بعد مسلمانوں پہ دوبارہ کوئی ایسے حالات نہ آئیں، آئندہ 100 سالوں بعد دوبارہ ہمیں دنیا میں غزہ دیکھنے کو نہ ملے، کم از کم۔ ٹھیک ہے ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، آئندہ 100 سالوں کی پلاننگ کرتے ہیں کہ 100 سال بعد مسلمان ایسے مظلوم نہیں ہوں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا ہمارے ہاں کسی بھی لیول پر اس پہ کوئی کام ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جو کوئی تھنک ٹینک ہو، کوئی تھنک ٹینک، اب آپ کسی کو کہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کسی کو کہیں کہ یار ہم نے تھنک ٹینک بنانا ہے، جو بیٹھ کے دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اس کے پیچھے تھنک ٹینک ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے ہاں، میں اکثر کہتا ہوں آپ کسی کو کہیں نا کہ میں نے یتیم خانہ بنانا ہے، اتنا فنڈ چاہیے، وہ آپ کو ایسے فنڈ دے دے گا، مسجد بنانی ہے فنڈ دے دے گا، مدرسہ بنانا ہے فنڈ دے دے گا۔ کسی کو کہیں میں نے تھنک ٹینک بنانا ہے، وہ کہے گا مفتی صاحب یہ آپ نے کون سے کام شروع کر دی، یہ آپ نے کیا شروع کر، تھنک ٹینک کہاں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اب آپ اس کا مطلب اس کے دماغ میں یہ ہے کہ دین کا کام وہ ہے جو چٹائی پہ بیٹھ کے ہوتا ہے، چٹائی سے اٹھ کے اگر آپ کرسی پہ بیٹھ گئے یا کوئی کارپوریٹ کلچر آپ نے دفتر کا بنا دیا، لوگ بٹھا دیے، ریسرچر بٹھا دیے کہ بھئی امریکہ نے یہ کام کیسے کیا، اسرائیل نے کیسے کیا، اس نے کیسے کیا، اعداد و شمار کیا ہے، فیکٹس اینڈ فیگر کیا ہے، سارا آپ ڈیٹا اس کو جمع کریں، پھر اس کا تجزیہ کریں، اس پہ کام کریں، پھر اس کے حساب سے آپ لابنگ کریں، پورا جو ایک پروسیس ہوتا ہے کام کرنے کا، لوگوں کو یہ دین کا کام لگتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 سال کے لیے بند کر دیا گیا، آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو، اور جو آپ کے سپورٹر تھے ان کو بھی 3 سال۔ شیب ابی طالب مشہور واقعہ ہے حضور کی سیرت کا، 3 سال تک آپ کا مکمل بائیکاٹ تھا، سوشل بائیکاٹ، اکنامکل بائیکاٹ، ہر لحاظ سے، ایون کہ سلام کریں تو کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ یہ بائیکاٹ ختم کیسے ہوا، کسی کو پتا ہے؟ یہ جو 3 سال کا آپ کا بائیکاٹ تھا یہ ختم کیسے ہوا تھا؟ یعنی کیا ہوا تھا کہ یہ بائیکاٹ ختم ہوا؟ ایگریمنٹ کو دیمک کھا گئی تھی، اور اس کے لیے کیا چیز ذریعہ بنی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ قریش کے 6 نوجوان اٹھے، 6 نوجوان، انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی کہ یار یہ جو قریش کے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے یہ سارے خاندان تو ایک ہی تھا، فیملی تو ایک ہی تھی، وہ کہنے لگے یار ہم کھانا کھاتے ہیں وہ بھوکے ہیں، ہم سوتے ہیں ان کو کوئی سونے نہیں دیتا، ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں ان سے کوئی سلام نہیں کر سکتا، ہم آپس میں نکاح بیاہ شادی سب کچھ ہو رہا ہے، ان سے سب لوگوں نے رشتے ناتے توڑ دیے، آخر یہ کب تک جاری رہے گا؟ ایک نے دوسرے کو کہا، دوسرے نے تیسرے کو کہا، یہ 6 نوجوان مل گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جا کے ابو جہل کو کہیں گے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ اگلے دن ابو جہل آیا اور یہ آپ کو اس بات پہ حیرت ہوگی کہ یہ 6 کے 6 لوگ غیر مسلم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے ان میں سے اکثر لوگ، اس وقت مسلمان نہیں تھے، صرف اپنی قبائلی یعنی غیرت کی وجہ سے کہ بھئی ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، کیوں ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ابو جہل آیا تو وہ ایک کھڑا ہو گیا، کہا کہ آپ نے کیوں ان کو 3 سال سے یہاں قید کر رکھا ہے ہم؟ تو ابو جہل اس پہ تپنے لگا، گرم ہونے لگا، اتنے میں ایک اور کھڑا ہو گیا، کہا میں بھی آپ کے خلاف ہوں۔ اب وہ ابو جہل اس کو سمجھا رہا تھا، تیسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں بھی آپ کے خلاف ہوں۔ ابو جہل اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگا، چوتھا کھڑا ہو گیا، اس کو سمجھانے لگا، 5واں کھڑا ہو گیا۔ اب جب یہ سارے لوگ کھڑے ہوئے ابو جہل پریشان ہو گئے، اس کو لابنگ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا تھا وہ اس لابنگ کے ذریعے ختم ہوا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنگیں لڑی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں دین نام کس چیز کا ہے، اور ہم اس لیول پہ جا کے چیزوں کو نہیں سوچتے۔ آپ جانتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو
مدینہ کے لوگوں کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کر لیا، یہودی تھے وہاں پر، آپ نے یہودیوں کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، تم ہمارے ساتھ نہیں لڑو گے، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، مشہور ہے۔ تم پہ کوئی حملہ کرے گا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم پہ کوئی حملہ کرے گا تم ہمارے ساتھ کھڑے ہو۔ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ادھر سے آپ سیف ہو گئے مدینہ سے، ادھر آپ نے غزوہ بدر لڑی، غزوہ احد لڑی، یہ ساری جنگیں آپ نے کس سے لڑی ہیں؟ مکہ کے لوگوں سے، قریش کے لوگوں کے، یہ سارے آپ کے رشتہ دار تھے جن سے آپ نے جنگیں لڑی ہیں، بدر، احد، یہ جتنے واقعات ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ خندق ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ہم ان پہ حملہ کریں گے، وہ ہم پہ حملہ نہیں کر سکتے، ہم نے ان کی قوت ختم کر دی۔ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب وہ ہم پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ آپ عمرے کے لیے تشریف لائے، مکہ کے لوگوں نے آپ کو روکا، ان کو غصہ تھا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ نے صلح کر لی۔ کس کے ساتھ؟ مکہ کے لوگوں کے ساتھ۔ 10 سال کے لیے صلح کی کہ تم ہم پہ حملہ نہیں کرو گے، ہم تم پہ حملہ نہیں کریں گے۔ یہاں سے آپ کیا ہو گئے؟ سیف ہو گئے۔ ادھر آپ کی جنگیں شروع ہوئی ہیں یہودیوں کے ساتھ، خیبر اور یہ سارے واقعات اس کے بعد ہوئے ہیں۔ مکہ سے سیف ہوئے تو جنگ کس سے شروع ہوئی؟ اور وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے معاہدے توڑے تھے جس کی وجہ سے شروع ہوئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وقت میں ساری دنیا کو اپنا دشمن نہیں بنایا، تو یہ خود بخود ہو گیا۔ مکہ کے لوگوں سے آپ سیف ہوئے، یہودیوں کے ساتھ جنگ شروع کی، یہودیوں کے ساتھ جنگ کر کے خیبر میں شکست دی، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان سب کو شکست دی، یہودی سارے مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے۔ پھر آپ نے جنگ لڑی روم میں کرسچن عیسائیوں کے ساتھ جا کے، تیسرے مرحلے میں، کہ اب مکہ سے بھی آپ سیف ہو گئے، مدینہ سے بھی آپ سیف ہو گئے، تو آپ چلے گئے جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ تبوک شام کی طرف ہے جہاں پہ عیسائیوں کی کرسچینٹی وہاں پہ ڈومینیٹ کرتی تھی، روم جس کو کہا جاتا ہے، روم کی حکومت تھی، سلطنت روم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کر گئے۔ تو مکہ والوں سے جب لڑ رہے ہیں تو مدینہ والوں سے صلح کی ہوئی ہے، جب مدینہ والوں سے لڑ رہے ہیں تو مکہ والوں سے صلح کی ہوئی ہے، جب یہ ان دونوں کو دبا دیا تو روم چلے گئے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل اور پلاننگ نہیں ہے۔ کیا آج ہماری زندگی میں یہ چیز موجود ہے؟ امت کے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 2% نوجوان، 100 میں سے 2% نوجوان، اگر آپ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی تعداد، ہم حجۃ الوداع میں حضور کے ساتھ جو صحابہ موجود تھے وہ 1,00,000 سوا لاکھ صحابہ تھے، زیادہ سے زیادہ تو جو تعداد آتی ہے کتابوں میں 1,20,000 آتی ہے، اور کم سے کم 1,00,000 آتی ہے۔ لیکن اور اس کے علاوہ بھی صحابہ موجود تھے جو اس حج میں موجود نہیں تھے، لیکن صحابہ تھے وہ، آپ سمجھیں کہ 3-4 لاکھ لوگ اس وقت مسلمان تھے، لیکن حج میں موجود لوگ 1,00,000 تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں جن صحابہ کا نام ملتا ہے ٹوٹل ملا کے وہ 2,500 نام ہے۔ ان میں وہ بھی شامل ہے جن کا نام کہیں پر آ گیا کہ وہ اس غزوے میں شریک، 2,500، باقی صحابہ کے نام ہی نہیں پتا۔ تو آپ 4 لاکھ میں سے 2,500 کو نکالیں، جتنا پرسنٹیج بنتا ہے، آپ اگر حد کریں، اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے، مسلمان دنیا لیڈر بھی تھے، آپ انوویٹر بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں وہ بہت سارے کام کیے جو آپ سے پہلے موجود ہی نہیں تھے۔ اگر 2% نوجوان مسلمانوں میں ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو اپنے دماغ سے سوچیں، اپنے دماغ سے سوچیں، پیراڈائم ان کا وہ نہ ہو جو ویسٹ کا پیراڈائم ہے۔